آج ہم سورہ نساء کے ان بنیادی اصولوں پر بات کریں گے جنہوں نے ایک بالکل نئے معاشرے کا خاکہ تیار کیا۔ چلیں ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب کوئی نئی کمیونٹی، ایک نیا معاشرہ شدید دباؤ کے حالات میں بن رہا ہو تو اسے قائم رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے کن لازمی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو سورۃ النساء میں دی گئی رہنمائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس تاریخی لمحے کو دیکھنا ہوگا جب یہ نازل ہوئیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ایک ایسی کمیونٹی کی تصویر دکھاتی ہے جو بہت تیزی سے بدل رہی تھی اور بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی۔ خاص طور پر جنگ احد کے بعد ایک سماجی بحران پیدا ہو گیا تھا جس میں بہت سی خواتین، بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے تھے۔ یہ وہ حقیقی مسائل تھے جن کا حل اس صورت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو نئی ریاست تھی یہ بہت نازک تھی۔ اسے خاندانی زندگی سے لے کر ریاست چلانے اور دفاع تک ہر چیز کے بارے میں واضح ہدایات کی ضرورت تھی۔ تو اس نازک صورتحال میں معاشرے کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ سورۃ النساء کا آغاز کسی بھی معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی ایک مستحکم اور انصاف پر مبنی خاندانی ڈھانچے کے قیام سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی، کتنی انقلابی سماجی تبدیلی آئی۔ اس صورت نے معاشرے کو ناانصافی کے دور سے نکال کر قانونی طور پر محفوظ حقوق کے ایک نئے دور میں داخل کیا۔ یہ رہنمائی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ ناقابل یقین حد تک واضح اور مخصوص تھی۔ اس میں اس وقت کے سب سے سنگین سماجی مسائل، خاص طور پر جنگ کے بعد یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال جیسے معاملات پر توجہ دی گئی۔ اور ان قانونوں کے پیچھے صرف ضابطے نہیں تھے، بلکہ انصاف اور خدا ترسی کا ایک گہرا احساس تھا، تاکہ معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اچھا، خاندانی قوانین تو آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رہنمائی میں مشکل حالات میں عبادت کے عملی پہلوؤں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ اس کا پریکٹیکل ہونا ہے۔ یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کو لوگوں کو درپیش حقیقی زندگی کے چیلنجز جیسے سفر اور دفاع کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو خاندان سے آگے بڑھ کر یہ صورت پوری کمیونٹی کو چلانے کا ایک نقشہ دیتی ہے، جس میں مختلف گروہوں اور سیاسی حقیقتوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، سورت نے مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے مختلف گروہوں، اتحادیوں سے لے کر مخالفین تک سب کے ساتھ معاملات کے لیے بالکل صاف اور واضح رہنمائی فراہم کی۔ تو یہ صرف ذاتی اخلاقیات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے اجتماعی سلامتی اور ایک فعال عدالتی نظام کے لیے بھی قوانین بنائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وراثت سے لے کر نماز اور سیاست تک ان سب الگ الگ قانون کو آپس میں جوڑتی کیا چیز ہے؟ ان سب کے پیچھے ایک مرکزی خیال کیا ہے؟ اس صورت کی پورے کے پورے عمارت صرف ایک لیکن بہت مضبوط تصور پر کھڑی ہے: تقوی۔ مطلب یہ کہ یہ قوانین صرف باہر سے عمل کرنے والے اصول نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد ایک گہرا اندرونی احساس جواب دہی اور پرہیزگاری پیدا کرنا تھا، گویا ایک ایسا اندرونی کمپاس جو ہر عمل میں صحیح سمت دکھائے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ سورۃ النساء یہ بتاتی ہے کہ ایک حقیقی انصاف پر مبنی معاشرہ صرف قوانین سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ایک روحانی بنیاد چاہیے جو ان قوانین کو معنی دیتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا آج کے معاشرے بھی اس توازن کو حاصل کر سکتے ہیں؟ مزید قرآنی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔